روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، تقریباً 25 سال کی عمر میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا بڑا سفر کیا، جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کے تجارتی قافلہ کے لیے تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداری کی بنا پر اپنے آپ کو ایک اچھا تاجر ثابت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال تجارت بھی تجارت کی غرض سے لے کر جایا کرتے تھے۔ خدیجہ بن خویلد انتہائی شریف النفس اور صاحب حیثیت خاتون تھی۔ مکہ میں ان کا خاص مقام و رتبہ تھا اور قریش کے عام اور خاص سبھی انہیں نہایت عزت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی۔ اپنی شرافت نفس، پاکیزگی اخلاق اور عفت و عصمت کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کاروبار اس قدر وسیع پیمانے پر تھا کہ اہل مکہ کا جب کوئی تجارتی قافلہ روانہ ہوتا تو اس میں اکثریت حضرت خدیجہ کے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ کی ہوتی تھی۔ اپنے کاروباری امور کی انجام دہی و نگرانی کی غرض سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مختلف اشخاص کی خدمت حاصل کیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں حضرت خدیجہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی خبریں ملیں تو انہوں نے آپ کو یہ پیغام بھجوایا کہ آئندہ جو تجارتی قافلہ مکہ سے ملک شام کے لیے روانہ ہوگا اس کی نگرانی آپ کریں، ساتھ ہی معقول معاوضے کا بھی وعدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرپرست و مشفق چچا ابو طالب سے مشورے کے بعد اس پیشکش کو قبول فرمایا اور سفر شام کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ توفیق الہی سے اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ نامی اپنا ایک غلام بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ اس نے واپس مکہ پہنچنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ آپ کی راشد بازی، معاملہ فہمی، پرہیزگاری، امانت و دیانت، فہم و فراست، حسن تحمل و دیگر صفات حمیدہ کا تذکرہ کیا۔ یہ سب کچھ حضرت خدیجہ کے لیے انتہائی فرحت و مسرت اور اطمینان کا باعث بنا۔ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح عتیق مخزومی سے اور پھر اس کی موت کے بعد دوسرا نکاح ہند تمیمی سے ہوا تھا۔ دوسری بار بھی جب وہ بیوہ ہو گئیں تو ان کے مقام و رتبے اور مال و دولت کی وجہ سے بڑے بڑے سرداران قریش متعدد بار انہیں پیغام نکاح بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ذہانت، فراہم و فراست کی وجہ سے اس حقیقت کو خوب جان چکی تھیں کہ ان میں سے کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ یہ سبھی لوگ لالچی اور محض مال و جمال کے بھوکے ہیں، اسی لیے وہ ایسے تمام پیغامات کو رد کر چکی تھیں۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر گئے اور اس سفر میں منافع بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر آپ نے حضرت خدیجہ کو اس تجارت کا حساب و کتاب پیش کیا اور چپ چاپ چل دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بس سوچتی ہی رہ گئیں کہ کس قدر عجیب و غریب ہے یہ نوجوان، کس قدر سچا اور مخلص ہے یہ انسان، کس قدر سچی اور صاف ستھری ہے اس کی تجارت، کتنی معصومیت ہے اس کی ہر ادا میں۔ دوسروں کی بنسبت منافع بہت زیادہ لایا ہے، لیکن معاوضہ کے معاملے میں کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی بحث و تکرار نہیں۔ معاوضہ جو ملا بس چپ چاپ قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے یہ سب کچھ انتہائی باعث حیرت تھا۔ ایک طرف مسلسل پیغامات بھیجنے والے بڑے بڑے سرداران قریش جو دراصل حرص و طمع کے مارے ہوئے اور مال و جر کے پجاری تھے، اور دوسری طرف سیدھا سادھا سچا مخلص اور اس قدر قناعت پسند متوکل قانہ قسم کا
یہ نوجوان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ادا بھا گئی اور وہ سمجھ گئیں کہ یہی تو ان کی وہ متاع گمشدہ ہے جس کی وہ مدت سے متلاسی تھی۔ تب حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی بات اپنی ایک خاص رازدار سہیلی نفیسہ بن منبہ سے کی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح لے کر جانے کو کہا۔ نفیسہ نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں خصوصاً جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ سے مشورہ کیا۔ ان دونوں نے اس رشتے کی تائید کی اور پھر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اظہار رضامندی کے طور پر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے اور آپ کی طرف سے رضامندی کی انہیں اطلاع دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے، اور یہ مبارک ترین رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک یعنی مسلسل 25 برس قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ اس سے قبل 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں۔ اس شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھیں۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ جزاکم اللہ خیر۔